اور آپ دیکھ لیں آج کل، میں تو خیر مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے شاید میٹرک سے پہلے کبھی آخری دفعہ کوئی اندھیرا اجالا ڈرامہ دیکھا، اس کے بعد تو میں نے کوئی ڈرامہ، اتنا ٹائم ہی نہیں تھا. لیکن ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی اب تو ڈراموں میں اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے افیئرز دکھا کے اور پریکٹیکلی لوگوں کو اپنی طرف سے وہ تو ایجوکیٹ ہی کر رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہوتا ہے. کئی ایک ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ ڈراموں کے ذریعے خواہ بخواہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور بے حیائی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. دیکھیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ایک ہی ڈرامہ 8 سے 9 لگتا تھا، سڑکیں ویران ہو جاتی تھی، لوگ وہ بیٹھ کے دیکھتے تھے اور اس سے آپ کوئی مورل لیسن لے کے اٹھتے تھے. یعنی 80s کے 90s کے جو ڈرامے ہیں نا وہ ماسٹر پیس ہیں. من چلے کا سودا اشفاق صاحب کا لگتا تھا، اندھیرا اجالا، وارث، یہ وہ ڈرامے تھے جنہوں نے اس نیشن کی ذہنی تطہیر کی اور بلڈنگ سے کہتے ہیں نا بلڈ کرنا کسی نیشن کو. لیکن اب کیا ہے؟ اب ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے جو ہمارے ملک کے رہنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. جس قسم کی گاڑیاں اور جس قسم کے یہ معاملات دکھائے جا رہے ہیں، یہ تو پاکستان میں 0.0001% لوگوں کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارے. آپ کے سامنے یہ سارے معاملات، تو وہ کس قسم کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اس میں سے کیا نکال رہے ہیں؟ ڈرامے تو ختم ہی کر دینے چاہیے. میں تو کہتا ہوں ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے. اس کی بجائے آپ نیشنل جغرافک، ڈسکوری، اینیمل پلانٹ، یہ چینلز دیکھیں. اور آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انہوں نے سارے چینلز اردو میں ڈب کر دیے. ہم لوگ یہ ایفرٹ نہیں پوٹ کر سکتے. وہ انڈیا کے چینلز کے اوپر پابندی لگائی، بہت اچھی بات ہے، یہ چینلز بھی بند ہو گئے. وہ اتنی تو کر استعمال کرو کہ ان چینلز کے اوپر پابندی لگاؤ جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. جو ڈراموں والے، فلموں والے چینل ہیں، یہ چینلز کیوں بند کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے پاس تو اتنا پیسہ ہی نہیں کہ نیشنل جغرافک کو ٹرانسلیٹ کر سکو کہ ہمارے لوگ اردو میں ایجوکیٹ ہو سکیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں 90s کے اندر PTV2 شروع ہوا تھا، اس میں جتنی سائنٹیفک اس وقت یعنی آپ سمجھ لیں ڈسکوریز یا سائنٹیفک تعلیم جو ہے وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھائی جاتی تھی. نیشنل جغرافک کے پروگرام اس وقت وہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھاتے تھے اس زمانے میں. یار اب تو پاکستان کی جو لوکل لینگویجز ہیں، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، اس کے اندر چینلز ہونے چاہیے تھے نیشنل جغرافک کے. یعنی ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے تھا. تو آج کے ذرا ینگ بچوں کو پوچھیں جو 99 یا 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ انہوں نے کبھی اردو ڈبنگ کے ساتھ کوئی سائنٹیفک پروگرام ہمارے چینلز کے اوپر دیکھا ہے؟ اس کا مطلب ہم تو بالکل ریورس ہی گئے ہیں نا. 90s میں PTV2 ایجوکیشنل کا چینل شروع ہوا تھا تو اس میں تو یہ سب کچھ ہوتا تھا. ایون FSC لیول کی جو فزکس تھی اس کے سارے وہ ایکسپیریمنٹس پرفارم کر کے وہ جو گوروں نے کیے ہوتے تھے اسے اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جاتا تھا. ایک ایک چیزیں کلیئر ہوتی تھی. اب تو ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا لیکن ہم تھیندے تھی گیا. بس آپ ہمارے پولیٹیشنز کے، ہمارے ریاستی اداروں کے لیڈرز کی صرف باتیں، بیانات سن لیں. ٹھیک ہے، اپنے سب کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ تعلیم کا معیار ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی تعلیم میں نے سب کی ایک جیسی کرنی ہے. تو ایک جیسی کرنے کا تو مطلب یہ تھا کہ جو لوگ آکسفورڈ کا سلیبس نہیں پڑھ رہے ان کو اپ لفٹ کریں. انہوں نے پکڑ کے جو پڑھ رہے تھے ان کو بھی نیچے کر. اب کانوینٹ میں میری اپنی بچیاں بھی پڑھتی ہیں. کیا سٹینڈرڈ ہے ان کا پڑھانے کا، کیا سٹائل ہے. میں کہتا ہوں جی بچی آپ کانوینٹ داخل کرائیں پھر 10 سال کے لیے بھول جائیں. وہ سب کو ایک جیسا بنا کے نکالتے ہیں. یہ ہوتے ہیں اسکول. ان کو کہہ رہے ہیں جی آکسفورڈ ختم کر کے آپ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لگائیں. بجائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کورس کو اپ ڈیٹ کرنے کے ان کو پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی ٹیلنٹڈ بچے نکل رہے ہیں ملک سے کانوینٹ سے پڑھ کے تو وہ بھی نکلنے بند ہو جائیں. اور رہی صحیح کسر جڑی کرونا نے کاٹ دیتی ہے. بچے قابو سے ہی باہر ہو گئے. 1.5-2 سال سے تو آپ سمجھیں کہ بچے چھٹیوں پہ ہی ہیں. جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کھلنے ہیں نہیں کھلنے، ایک دن کھلنا ہے 2 دن بند ہونا ہے. روٹین ہی نہیں بنتی. روٹین تو روزانہ کے کاموں سے بنتی ہے. انہیں مار مار کے لٹانا پڑتا ہے بستروں پہ
اور صبح مار مار کے اٹھانا پڑتا ہے. پہلے سب کچھ سموتھ چل رہا تھا. وہ پاورٹی سرکل کو ہمارے ان غریب ملکوں میں توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ تعلیم. غربت کا سرکل یعنی غربت کا جو دائرہ ہے، اس سے باہر نکلنے کا ذریعہ ایک تعلیم ہے. ورنہ تو امیر آدمی کا بیٹا ہی امیر ہوگا، جو آ کے باپ کی مسند پہ بیٹھ جائے گا، دکان کے اوپر کاروبار کو سنبھال لے گا. لیکن غریب آدمی کا بچہ جس کے پاس ریسورسز ہی کوئی نہیں ہے، وہ امیر تو ہو ہی نہیں سکتا سوائے ایک چیز کے کہ وہ پڑھ لکھ جائے، اچھی نوکری حاصل کر لے، اور وہ پھر اس پاورٹی سرکل سے پوری فیملی کو باہر نکال. یعنی اکثر آپ مڈل کلاس فیملیز جو دیکھتے ہیں، لوور مڈل کلاس، وہ تعلیم کے ذریعے اوپر آئیں گی. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آپ ہمارے باؤ اجداد کو دیکھیں گے، وہ بیچارے ان کی وہ اس طرح کا لائف کا سٹینڈرڈ نہیں ہوگا، لیکن تعلیم کی وجہ سے آہستہ آہستہ فائنانس میٹ ہوئی ہے. تو غریب خاندانوں کے پاس ایک ہی ذریعہ تھا کہ تعلیم کے ذریعے وہ غربت کے سرکل سے خود بھی نکلتے، پاورٹی سرکل سے اپنے گھر والوں کو بھی نکالتے. وہ بھی غریب سے یہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے. تو اس طریقے سے اب آپ دیکھ لیں امریکہ میں، یورپ کے اندر، اب ویکسینیشن کے بعد انہوں نے پراپرلی اسکول وغیرہ کھول دیے، اور یہاں پہ آپ حالت دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. کسی چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہمارے بڑوں. جب ہمارے بڑوں کی میٹنگز جو ہیں وہ دوسرے سیاسی لیڈروں کے خلاف ہو رہی ہوں اور ملک کے ایشو ڈسکس نہ ہو رہے ہوں، ہماری اپوزیشن کا کام صرف گورنمنٹ کی ٹانگیں کھینچنا ہو، ایک دوسرے کے سکینڈلز نکالنا ہو، ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کرنا ہو، بجائے کوئی کام کرنے کے، پھر سر یہی کچھ ہوگا. جب ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی ویڈیو بنوا لیں اور لیک کر لیں، تو سر پھر قوم کا تو پھر یہی حال ہوگا نا. تو یہ ہمارے بس میرا خیال ہے ہمارے جو بڑے ہیں نا، یہ صرف ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، کام کوئی نہیں اس قوم کے لیے کر سکتے.